موضوع پہ آپ کے سامنے اور عوام کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ پرسوں رات کو ایک واقعہ ہوا شام کو، جہاں پہ ہماری پنجاب کی انفارمیشن منسٹر عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ایک ایڈیٹڈ ویڈیو، فیک ویڈیو، جعلی طرح سے اس ویڈیو میں خاتون کی شکل تبدیل کی گئی اور ان کو عظمیٰ بخاری صاحبہ بنا کے تو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا۔ اس کے بعد اس پہ ٹرینڈز بنائے گئے اور اس تمام یہ جو ایک کاوش تھی، پروپیگنڈا تھا، اس کا مقصد ایک ہی نظر آتا ہے کہ عظمیٰ صاحبہ جیسی بہادر خواتین جو سیاست میں آج ایک اپنا مقام بنا چکی ہیں، جو نہ ڈر ہو کے ہر روز پبلک کے سامنے آتی ہیں، حکومت کا موقف پیش کرتی ہیں، ہماری سیاسی جماعت کا موقف پیش کرتی ہیں، ان کی کسی طرح سے تذلیل کرنے کی کوشش کی جائے یا ان کی کسی طرح سے زبان بندی کی کوشش کی جائے۔ اس ویڈیو کا میں پہلے وضاحت کر دوں کہ جو اس کی اوریجنل ویڈیو تھی وہ بھی ہم نے ڈھونڈ نکالی، اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے اس پہ میڈم عظمیٰ نے، حکومت نے آفیشلی ایک درخواست دائر کی اور اس پہ فوری ایکشن لیا گیا، اور ہم نے اس وقت ہم شکر گزار ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے۔ میٹا نے کمپلائنس دی پوری، اور ان کی پالیسی کے مطابق بھی غلط تھا تو اس کو اپنے پلیٹ فارم سے اتارا گیا۔ دوسری طرف جو ایف آئی اے کا نوٹس ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پوری حکومت مل کے بھرپور طریقے سے پرسو کریں گے، اور میں ایک بات کہہ دوں کہ یہ آپ بھول جائیں کہ یہ ان بیکار نوٹسز کی طرح یا درخواستوں کی طرح ہوں گے جن کو کچرے کے ڈبے میں پھینکا جاتا ہے۔ ہم آخری حد تک جائیں گے، ایک ایک بندے کا سراغ نکالیں گے جس نے اس ویڈیو کو پوسٹ کیا یا تصدیق کے بغیر ری پوسٹ کیا، اور ایک خاتون سیاستدان کی، اور اگر وہ سیاستدان نہ بھی ہوں تو ایک خاتون کی اس طرح سے عوامی سطح پہ، بلکہ میں کہوں گی کہ عالمی سطح پہ، کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں وہ پاکستان یا باؤنڈری سے نہیں ہوتے، عالمی سطح پہ تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ ہم ان کا پیچھا کریں گے، ان پہ قانونی طور پہ ہر طرح کی کارروائی کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ ان میں سے ہر شخص کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اس میں کسی قسم کی نہ کوئی رعایت بخشی جائے گی، اور یہ بھی بھول جائیں کہ ہم اس مسئلے کو بھولیں گے اور پیچھے ہٹیں گے۔ بہت ہو گیا، سالہ سال گزر گئے ہیں کہ ہم یہ حرکتیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً ایک سیاسی جماعت کی طرف سے معذرت کے ساتھ مگر خواتین کے خلاف بیانات آتے ہوئے ٹاپ لیول سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاسی تربیت پہ بھی بات کریں گے، لیکن جس طرح ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ کی، عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ویڈیو کو، ان کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو ان کی بنائی گئی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور ہمارے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اصل ویڈیو بھی، جب یہ ڈیپ فیک ویڈیو سامنے آئی تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس کو ڈھونڈ نکالا، اور اس کی بنیادوں پہ ہم نے سوشل میڈیا کمپنیز کو بھی جو ہے وہ درخواستیں ڈالی، حکومت پاکستان نے ڈالی، میں نے ایز آئی ٹی منسٹر ڈالی، عظمیٰ بی بی نے خود ڈالی، اور اسی طرح ایف آئی اے کو نوٹسز جو ہے درخواست دائر کی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ فوری کارروائی کریں گے۔ اور میں یہ بات دہراتی جاؤں کہ یہ آپ کی کسی بھول میں نہ رہے کوئی بھی، کہ وہ کوئی بھی شخص جس نے یہ فیک ویڈیو پوسٹ کی یا اس کو ری پوسٹ کیا، وہ اس دفعہ کسی بھی صورت بچ پائیں گے۔ ہم ایک ایک کا سراغ نکالیں گے، ایک ایک کے پیچھے آئیں گے، اور قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان سب کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے، جن کو
خواتین کی عزت, ان کی وقار کی اپنی سیاسی ایجنڈوں کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک نڈر سیاستدان ہیں, کیونکہ وہ کھل کے بات کرتی ہیں, کیونکہ وہ آپ کی چوری کو, آپ کی یہ جو جتنی بھی آپ بدکاریاں پیچھے کر چکے, جتنی بھی آپ کرپشن کر چکے, جس طرح آپ حکومت کو اور ملک کو نقصان پہنچا سکے, کیونکہ وہ روز آپ کی ان تمام چیزوں کو ٹی وی پہ آ کے ایکسپوز کرتی ہیں, تو آپ نے سوچا کہ آپ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنائیں گے, اس پہ پروپیگنڈا کریں گے, ٹرینڈ چلوائیں گے, اور کیونکہ وہ خاتون ہیں تو بڑا آسان ہے یہ کرنا کہ آپ کیریکٹر اسیسینیشن کریں اور ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کروائیں. تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے نہ. اور صحیح بات ہے کہ جتنا پروپیگنڈا, جتنی فیک نیوز آپ کر چکے ہیں بطور ایک سیاسی جماعت, اس کے ہم آہستہ آہستہ کچھ عادی بھی ہو گئے ہیں, اور کچھ اب ہم انشاءاللہ پورا ایکشن لیں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے, اور اس طرح اب کھلی آزادی نہیں دی جائے گی کسی کو. میں واپس آؤں گی اس بات پہ کہ یہ تمام چیزیں, یہ جو تمام پروپیگنڈا ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں, خاص طور پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے, وہ ایک سیاسی تربیت کا حصہ ہے. ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے, ایسی اسٹیٹمنٹس دی جو ہراسمنٹ کے, ریپ کے سروائیورز ہیں ان کو کویسچن کیا, ان پہ الزام تراشی کی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ کہا گیا کہ جب چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلیں گے تو مین آر ناٹ روبوٹس, اور پھر آپ اس کو ریاست مدینہ سے جوڑتے ہیں. وہ ریاست, وہ مذہب جو سب سے پہلے مرد کو تلقین کرتا ہے کہ اپنی حدود میں رہیں, جہاں پہ کوٹ کیا جاتا ہے قرآن کو, وہاں پہ قرآن جہاں پہ خواتین کو کہتا ہے لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈیسٹی, وہیں پہ مرد کو بھی کہتا ہے لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈیسٹی. اور آپ جو ہے وہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں, ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں, اور مس یوز کر کے ان تمام چیزوں کو خواتین کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ٹاپ لیڈرشپ سے آتا ہے اور نیچے سیاسی کارکنوں تک جاتا ہے, اور اس نے آہستہ آہستہ ہماری آنے والی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا ایسی لیڈرشپ چاہیے. مریم نواز صاحبہ کو کیا کہا انہوں نے ٹی وی پہ کہ میرا نام نہ لیا کریں, آپ کا خاوند نہ ناراض ہو جائے. یہ لیڈرز کے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. سیاسی لیڈرز تو پوری جس طرح قوموں کی ان کی گرومنگ کرتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر ہم ایسی سٹیٹمنٹ سنتے رہے ایک وزیر اعظم کے منہ سے جس نے ہماری قوم کے جو ایک بیسک سوشل فیبرک ہوتا ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج نہ کسی کو بڑے کی تمیز ہے, نہ چھوٹے کی تمیز ہے. خواتین کے خلاف پروپیگنڈا آئے دن آپ کرتے ہیں. جس قسم کی زبان آج سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہی ہے, نہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو کس طرح اپنے اس سے پروٹیکٹ کریں, نہ ہمیں سمجھ آتی ہے ہم بڑوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں. اور آج پوچھ لیں, آپ میڈیا ہیں, آپ بھی اسیسمنٹ اپنی دے دیں کہ کہاں سے یہ سارا نظام شروع ہوا اور کب سے شروع ہوا اور کس سیاسی جماعت نے جو ہے اس کو فروغ دیا. پارلیمنٹ ہو, پبلک ہو, جہاں دیکھو کوئی کسی قسم کی نہ کوئی تربیت رہ گئی, نہ کوئی تہذیب رہ گئی. ایسا نہیں ہوگا. بڑی مؤدبانہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کے پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں. کئی لیڈر ہوں گے, کئی فالوور ہوں گے, کوئی کارکن ہوں گے, کہ آپ خود بھی ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, کیونکہ حکومت انشاءاللہ ایک اس شخص کے پیچھے آئے گی جو فیک نیوز, فیک ویڈیوز, اس طرح کی چیزوں پہ پروپیگنڈا کرے گی, اور زیرو ٹالرنس اور ریڈ لائن ہوگی جہاں پہ کسی بھی خاتون کی عزت کا معاملہ آئے گا.
یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ساتھ رہے، ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھیں. سب میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان پہ پردہ ڈالی رکھیں، لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوں گے، اس طرح کے پروپیگنڈا کریں گے، ان کو کسی صورت کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. میں آخر پہ یہ کہوں گی کہ اور دہراؤں گی کہ آپ کے اس طرح کا کوئی بھی حربہ اب ہمارے آڑے نہیں آئے گا. آپ کی سیاسی پرورش ایسی ضرور ہوگی، مگر ہماری سیاسی پرورش ایسی نہیں ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پارلیمنٹ کے فلور پہ عمران خان صاحب کی بیٹی کا ذکر ہوا تو نواز شریف صاحب نے خود منع کیا کہ کسی کی خاندان کی خاتون کے نہ بات کی جائے گی فلور پہ، نہ اس کا ذکر ہوگا. یہ ہماری سیاسی تربیت ہے، اور آپ کی سیاسی تربیت یہ ہے کہ آپ اسی نواز شریف کی بیٹی کو کہتے ہیں میرا نام نہ لو، تمہارا خاوند ناراض ہو جائے گا. آپ آج جو باتیں جتنی کرتے ہیں، حقوق کی باتیں کرتے ہیں، اس میں آخری بات میں یہ کہوں گی کہ ذمہ داری اور حق ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جہاں پہ آپ کا رائے دینے کا حق ہے، بات کرنے کا حق ہے، وہاں پہ آپ کی کچھ سیاسی، کچھ مذہبی اور کچھ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں جن کا ہم پلہ نہیں چھوڑ سکتے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی کو چھوڑنے بھی نہیں دیں گے. ہمیں مل جل کے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنی ہے، اپنے بیٹوں کی بہتر تربیت کرنی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے کام نہ کریں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بے شک خواتین کے اکاؤنٹس بظاہر استعمال ہو رہے ہیں، پیچھے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بھی ہم سراغ نکالیں گے. تو ہماری ایک دفعہ پھر یہ آپ کو گزارش ہے کہ ان کاموں سے ابھی سے سمجھ جائیں، سنبھل جائیں. ان کے نتیجے نہ کبھی اچھے ہوئے ہیں اور نہ کبھی اچھے ہوں گے. اگر پبلک ڈومین میں خواتین ہیں تو وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کرے آپ منہ کھولیں اور بات کرتے ہیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ہم انشور کریں گے کہ اس کی اجازت نہ دی جائے، چاہے ہمیں اس کے لیے کسی بھی قانونی حربے کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے. میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میڈم شائستہ سے کہوں گی کہ وہ کچھ الفاظ گزارش کر رہے ہیں. میڈم سلائڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو السلام علیکم. پہلے تو میں بہت ہی پرزور طریقے سے مذمت کرتی ہوں جو ہوا اس پہ، اور اس کے بعد اس وقت میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرنے کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کی ان تمام جو 50% خواتین ہیں ان کی نمائندگی بھی کرنے کے لیے یہاں اس وقت بیٹھی ہوں. میں آپ سب کی بھی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں. میں ہر اس خاتون کی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں جو اس ملک میں رہتی ہیں، کیونکہ جو یہ زیادتی ہوئی ہے اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے. دیکھیں باتیں میری کولیگ نے تو پوری کر دیں، لیکن میں نے ساری عمر سنا تھا کہ عزتیں سانجھی ہوتی ہیں اور مائیں بہنیں بیٹیاں قابل احترام ہوتی ہیں. اب یہ سب لوگ بچیاں بیٹیاں جو نکلی ہیں، اگر آپ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی خاطر عورت کو ایز اے ٹول استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے نہ تو کوئی مہذب معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی قانون دیتا ہے کہ آپ عورت کی تذلیل کریں، اس کے وقار کی بے حرمتی کریں یا اس کو استعمال کریں. تو مجھے عظمہ بخاری کے ساتھ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ بہادر ایک خاتون ہیں اور وہ اس کا مقابلہ کرنا جانتی ہیں، لیکن میں آج اس پلیٹ فارم سے ان کو یہ بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اکیلی نہیں ہیں. اگر ایز اے پارٹی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرا خیال تمام خواتین پاکستان کی ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی.
دیکھیں سیاست آپ کریں لیکن سیاست کو سیاسی میدان میں کریں. کبھی آپ سیاست مذہب کے پیچھے چھپ کر کرتے ہیں, کبھی آپ سیاست جو ہے وہ عالمی طاقتوں کے پیچھے چھپ کر کرتے ہیں, کبھی آپ سیاست کرتے ہیں کہ ریاستی اداروں کی تذلیل کر کے, کبھی آپ عورت کو استعمال کرتے ہیں. اگر مقابلہ کرنا ہے تو سیاست کا سیاسی میدان میں کریں. آئیں اپنی کارکردگی اور ہماری کارکردگی کا موازنہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کون کہاں کھڑا ہے. لیکن بار بار چاہے اسمبلی کا فلور ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے سوشل میڈیا ہو, آپ نے عورت کی تذلیل کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے. باتیں مدینہ کی کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی, اس مذہب کی جس میں عورت کی تقدس کا بار بار ذکر آیا ہے. ہمارے نبی کریم نے بھی فرمایا تھا جب بیٹی پیدا ہوئی تھی کہ بیٹیاں رحمت ہیں. آج اس بیٹی کی, اس ماں, اس بہن کی تذلیل کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کیا حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میرا خیال سب کے لیے ریڈ لائن ہونی چاہیے. اگر وہ آپ کی گھر کی ماں بہن بیٹی ہے تو وہ باقی کے گھروں کی بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کی اسی طرح عزت کریں جیسے آپ اپنی عورتوں کی عزت چاہتے ہیں. تو میں بہت ایک بڑے دکھ اور تکلیف کی یہ بات ہے جو ہوئی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اوپر سے ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے لیڈرشپ سے. میری کولیگ نے بھی بات کی اور میں بھی آپ کو بتا دوں کہ قائد میاں نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں, انہوں نے ہمیشہ پرسنل ہونے پہ منع کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کے خاندان کی بات نہ کی جائے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میاں نواز شریف جب لاہور میں یہ شروع ہوا تھا گالم گلوچ اور بدتمیزیاں, تو ہم نے بھی اجازت مانگی تھی کہ ہمیں بھی جلسہ کرنے کی اجازت دیں کیونکہ ہمارا ورکر بھی ایجیٹیٹڈ ہے. تو انہوں نے کہا تھا مجھے گارنٹی دیں کہ اسٹیج پہ سے گالی گلوچ یا کوئی بری بات نہیں ہوگی. اور ملک پرویز صاحب اس وقت لاہور کے صدر تھے اور ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکے تھے کہ کوئی سٹیج پہ چڑھ کے گالی نہیں دے گا. تو انہوں نے کہا تھا بس پھر نہیں, پھر اجازت نہیں ملے گی. تو دیکھیں بات وہی ہے کہ آپ نے عزت کرنی ہے, عزت کریں گے تو عزت ہوگی. اور سیاست میں یہ ذاتیات کون لایا, کہاں سے آئی یہ ذاتیات؟ یہ اس وقت یہ لمحہ فکریہ ہے جو ہوا. اس کے بعد کتنے گھروں سے جو ہم سپیس گین کرتے ہیں عورت کو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے, وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں. جتنی سپیس ہم گین کرتے ہیں, ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور گھر کے مرد, گھر کے باپ بھائی گھبرا جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ گھر سے نکلیں. آپ لوگ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں, اس لیے تو نہیں نکلے نا ہم سب کے ہم اپنی بےعزتیاں کرائیں یا ہماری عزت پہ حرف آئے. بڑی محنت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اس سپیس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام لوگ بھی اس کی پرزور, چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد, اس کی پرزور مذمت کریں گے. اور میں آپ کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتی ہوں اپنے کارکنان کو, اپنے ساتھیوں, اپنی پارٹی, اپنے بھائیوں کو, کیونکہ اسما بخاری کی بھی فالوئنگ ہے, ڈونٹ فرگیٹ. اس کے بھی چاہنے والے ہیں, اس کی بھی عزت کرنے والے ہیں, اس کے بھی گھر والے ہیں. میں ان سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز اس ایکشن پہ ری ایکٹ نہ کرنا, پلیز. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو ہم نہیں چاہتے اور نہ ہماری پارٹی چاہتی ہے. تو ریفرین کریں پلیز, اس بات کی مذمت ضرور کریں اور آئندہ نہ ہونے دیں, لیکن اس پہ ری ایکٹ نہ کریں. یہ میری درخواست ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. میڈم نشین بات, اس کے بعد میڈم نگینا بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کولیگز نے آج جس طرح میرے ساتھ یہاں پہ میں بھی موجود ہوں اور ہم سب اسما بخاری صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی سپورٹ ہیں. ہمارے ملک میں کہتی ہوں یہ بڑی بدقسمتی
کہ عورت کسی بھی پروفیشن میں اگر کام کر رہی ہے, ایکسیل کر رہی ہے, تو اس کو آپ ڈسکریج کرنے کے لیے اس طرح کے فیک پروپیگنڈاز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اتر آتے ہیں, اور وہ کام کرنے سے گھبراتی نہیں ہے اس ٹائم, لیکن یہ ایک سوسائٹل پریشر اور ہمارے اوپر یہ جو چیلنجز ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ کیا ہم سب جو اپنے گھروں سے بیٹھے یہاں کام کرنے کے لیے اترے ہوئے ہیں, فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں, کیا ہماری فیملیز کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا ہماری ایز اے خاتون وہ انڈیویجول وہ رسپیکٹ نہیں ہے؟ ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے؟ آپ اگر اس طرح کی پروپیگنڈاز کرتے ہیں تو یقین مانیں یہ ہمارے تک ریسٹرکٹ نہیں رہتے ہیں, ہماری فیملیز بھی ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بچوں کی آگے مستقبل ہے, کیا وہ یہ سب کچھ سفر نہیں کرتے؟ سیاست میں نے آ کے 2 چیزیں بھی بڑی واضح طور پہ سیکھی ہیں. پہلی یہ کہ یہاں پر ہم سیاست سب خواتین جو ہیں وہ عزت کے لیے کرتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بنے, لیکن ہم مردوں سے مقابلہ صرف کاموں کی حد تک کرنا چاہتے ہیں. اگر مجھے یہ موقع ایز ایم این اے جنرل سیٹ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے دیا, میں ان کی مشکور ہوں, اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جیسے سی ایم بن کے پرفارم کر رہی ہیں, پنجاب چلا رہی ہیں صوبہ, تو اگر اس کا کمپیریزن بزدار صاحب سے کیا جائے, پچھلی نااہل حکومت کے ساتھ کیا جائے, تو کمپیریزن وہاں بنتا ہے کہ ایک خاتون جو اپنا گھر بھی مینج کرتی ہے, اپنی اولاد بھی مینج کرتی ہے, سب سے اچھی ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ وہ صوبہ بھی چلا سکتی ہے, اس میں وہ اہلیت ہے. لیکن جب آپ خاتون پہ ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ ہمیشہ یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ آ جاتی ہے, آن لائن ہراسمنٹس آ جاتی ہیں, صرف اس کو یہ دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کہ وہ کام نہ کرے, یا مزید اس کا حوصلہ آپ پست کرتے ہیں. ابھی میری کولیگز نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں جو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے, عورت کو عزت دیتے تھے. تو ہمارے معاشرے کو وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. کب تک ہم ایک دوسرے کی ماں بہن اور بیٹی پہ انگلیاں اٹھائیں گے؟ کیا ہمارے اپنے گھروں میں ماں بہنیں انگلیاں بیٹھی نہیں ہوئی ہیں؟ کسی کو ایک انگلی آپ اٹھاتے ہیں, 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھتی ہیں. تو میں آج آپ سب سے بھی یہی درخواست کروں گی کہ جب ایسی خواتین کے مسئلے پہ کوئی بات اٹھے, کوئی ٹرولنگ آئے, کوئی ہراسمنٹ آئے, تو آپ سب کو جو ہے وہ ایک پیج پہ آنا چاہیے, کیونکہ اس چیز کو اب روکنا ہوگا. اگر میں باہر آتی ہوں, میں کام کرتی ہوں, تو مجھے دیکھ کے کتنے بچے یہاں بیٹیاں اور انسپائر ہوتی ہیں, وہ کام کرنا چاہتی ہیں. لیکن اس طرح کا کوئی ایک فیک انسیڈنٹ جب ہوتا ہے, میرا حوصلہ بھی پست ہوتا ہے, اور میرے ساتھ ان تمام بیٹیوں کا بھی حوصلہ پست ہوتا ہے جن کو مرد جو ہیں وہ گھروں سے باہر کام کرنا نہیں دینا چاہتے. یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم جو یہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ہم اتنی ہی محنت کرتی ہیں, ہم اتنی ہی ذمہ داری سے کام کرتی ہیں جتنے ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس کرتے ہیں. تو میں یہی چاہتی ہوں کہ آج کا یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس ٹاپک کو, یہ ہمیں عظمہ کو بالکل میں ویک کنسیڈر نہیں کرتی. عظمہ بخاری صاحبہ بہت بہادر خاتون ہیں, اور جس طرح وہ پنجاب میں انفارمیشن سیکرٹری کی منسٹر کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں, وہ وی آر ویری پراؤڈ آف ہر کہ وہ PMLN میں ایسے ایک لیڈنگ کردار ادا کر رہی ہیں. اور آئی ہوپ کہ آج IT منسٹر صاحبہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, شذا صاحبہ بھی, اور میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ نیکسٹ انسیڈنٹ سے پہلے یہ جو عظمہ کا جو کیس ہے, ایسا پریزیڈنٹ سیٹ کیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی سوشل میڈیا پہ کوئی کسی کو ٹرول نہ کر سکے. اور میں خوش ہوں کہ میں PMLN پارٹی کا حصہ ہوں, جہاں پہ بہنوں کو, بیٹیوں کو عزت دی جاتی ہے. میرے والد ہیں یہاں پہ, اگر 50 برس اس پارٹی کے ساتھ انہوں نے پراپر اپنا ایک افیلیشن تھی, تو مجھے اس پارٹی نے بہت عزت دی ہے. میں میاں نواز شریف صاحب کی, میاں شہباز شریف صاحب کی, اور تمام ان سینئر پارٹی لیڈرز کی بھی آج مشکور ہوں کہ جنہوں نے ایک بیٹی کو بیٹی کی طرح سمجھا ہے اور عزت دی ہے. اور انشاءاللہ میں یہی امید کرتی ہوں کہ یہ ملک اور یہ جو ہماری یوتھ ہے جو کہ سوشل میڈیا چلاتی ہے اور اس ٹرینڈ کو فالو کر رہی ہے, وہ اس کو انفالو کرے, اور نیکسٹ کبھی بھی وہ کوئی بیٹی, وہ کوئی بہن ہو, وہ کسی کی ہو, ہم اس کی سپورٹ میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. میڈم روینہ بات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی تمام تر آنریبل ممبر کولیگز کے ساتھ مل کر ڈیفینیٹلی ہم بہت شدید جو ہے مذمت کرتے ہیں اس عمل کی جو ہوا, اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ عظمہ صاحبہ, ان تمام تر خواتین جو کہ سیاست میں ہوں, چاہے وہ اینکرز ہوں, چاہے وہ کہیں پہ کام کر رہی ہوں, چاہے ان کی آواز سنی جا رہی ہے نہیں سنی جا رہی, میں آج اس فورم سے اپنی تمام تر آنریبل ممبرز کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی قیادت کی طرف سے ہم یہ پلیج کرتے ہیں کہ آج کے بعد اب اور نہیں ہوگا. جیسے شذا فاطمہ خواجہ صاحبہ نے کہا کہ اب اور نہیں ہوگا, تو لہٰذا اب وہ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ ایسے اوچھے ہتھ
کنڈے استعمال کر کے وہ پاکستان کی بیٹی, پاکستان کی بہن یا پاکستان کی عورت کی تذلیل کر سکتے ہیں. ان تمام تر ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے والوں کو اب یہ انتظار کرنا ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا اور ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہماری جو ریاست نے جس طرح سے ایکشن لیا اور اسی طرح تمام تر وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ جو ہوگا وہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے. اور وہ لوگ جو ایسے بیان دیتے ہیں کہ چاہے چھوٹے کپڑے ہوں یا کیا ہو, میرے خیال میں وہ وقت اب آ چکا ہے کہ جب ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آئندہ اب اور نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گی, جو میری آنریبل ممبرز نے کہا یہاں پہ کہ پاکستان کا جو قانون ہے, جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, اس کے اندر جو تمام تر قوانین ہیں وہ ایک عورت کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جس ریاست مدینہ کا ذکر جو ایک سیاسی جماعت کے لوگ کرتے تھے, میں تو کیونکہ نہ میری سیاسی نہ میری خاندانی تربیت ایسی ہے کہ میں کسی کو غلط طریقے کے ساتھ مخاطب کروں, کیونکہ جس طرح ہمارے تمام تر ممبرز نے یہاں پر کہا کہ ہمیں تو یہ اجازت بھی نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم اپنے دین کی بھی بات کرتے ہیں, اور کوئی دین یہ اجازت نہیں دیتا. لہٰذا وہ لوگ جو ایسے عمل کرتے ہیں ان کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کون ہے. کیونکہ جب آپ, جیسے نوشین صاحبہ نے کہا کہ ایک انگلی جب آپ اپنی طرف کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو چار آپ کی طرف آتی ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر یہ ضرور سوچ لیں کہ ہر جو عمل آپ کریں گے وہ بعد میں آپ پر بھی آئے گا. اور ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کہ کسی کی بہن بیٹی کسی کے ساتھ کچھ ہو تو وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس عمل کو ضرور سوچیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عورت جون سی ہے وہ جب گھر سے نکلتی ہے وہ عزم کر کے نکلتی ہے اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے. اگر کسی بھی عورت کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں تو یہ ضرور سوچیں کہ کل کو وقت کسی کا سگا نہیں ہے, وہ ضرور پلٹتا ہے. میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ انشاءاللہ یہاں پر ہم تمام تر لوگ اپنی لیڈرشپ, اور میں مشکور ہوں کیونکہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے رب کا احسان ہے کہ میرا تعلق اس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے کہ جو ہر مشکل وقت میں اپنے تمام تر ممبرز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور ہم کبھی بھی وومن پلے کارڈ پلے نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو کبھی بڑھوتی دیتے ہیں. اور آئندہ کے لیے یہاں پر وہ تمام تر لوگ, یقیناً وہ تمام تر منحوس چہرے اور لعنتی شکلیں وہ دیکھ رہے ہوں گے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ایک ایک عورت جو ہے تم جیسے ہزاروں کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے اور متحد ہو کر اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا آئندہ سوچ سمجھ کر کوئی بھی کام کریں, اور قانون سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. شکریہ. میڈم زیب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اور میری یہاں تمام کولیگز جو ہماری انفارمیشن منسٹر عظمہ بخاری صاحبہ کے ساتھ جو حرکت ہوئی ہے اس کی مذمت کے لیے بھی آئے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہم واضح کرتے چلے کہ یہاں پہ صرف مذمت کے لیے نہیں ہے, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. یہ جو سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ وکٹم اب آج کل پلے کر رہی ہے, جو مدینہ ریاست کی بات کرتی تھی, میں آج آپ سے اور آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے میڈیا کے بھائیوں سے اور ان کیمراز کے تھرو جو پاکستانی عوام ہمیں دیکھ رہی ہے, میں ان سے یہ سوال پوچھوں گی کہ یہ جو مدینہ کی ریاست کے دعویٰ دار, انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا آج تک جس پہ یہ کہہ سکے کہ وی آر فالوئنگ دی ریلیجن آف اسلام. میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ یہ جب حکومت میں تھے انہوں نے ایسا کون سا کام کیا جس میں عورت کی پروٹیکشن کی بات کی ہو. ہر دفعہ عورت کو انہوں نے وکٹمائز کیا. ہم سیاسی عورتیں اپنے گھر بار چھوڑ کے, مجھے 25 سال ہو گئے یہاں پہ, میری بیٹھی ہوئی ہر بہن کو اپنی زندگی کے 20 سال ہو گئے جہاں پہ دیے. یہاں پہ شائستہ پرویز ہے, شاید ان کا وقت اس سے بھی زیادہ ہوگا. ہم جو سیاست میں آئے ہیں, ہم اپنے گھروں کا سکون چھوڑ کے کیوں آئے ہیں؟ عظمہ بخاری اپنے جو آج ایک بہت اچھا کام کری ہے پنجاب میں, کیوں چھوڑا انہوں نے؟ کیونکہ ہم اپنا ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ خواتین ہیں جنہوں نے پاکستان کی انڈیپینڈنس کے لیے کام کیا, ہم ان کو ایز اے رول ماڈل فالو کر رہے ہیں. ہم پاکستان کو پوری دنیا کے آگے ایک سافٹ امیج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین
किसी भी शोबे में पीछे नहीं हैं। अज़मा बुखारी को मैं 20 साल से जानती हूँ, हम इकट्ठे थे पंजाब में, और मैं जानती हूँ कितनी जुर्रतमंद खातून है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ बैठे हुए या उस असेंबलियों में हमारे ख़वातीन या हमारी लीडरशिप, मरियम नवाज शरीफ साहब जिनको हम फॉलो करते हैं, किसी का भी हौसला इन चीज़ों से पस्त होगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये लोग नासूर हैं और इस माशरे के नासूर बनना चाह रहे हैं। इन हरकतें करके इनके माता पिता से तो वो आज़ाद हैं, लेकिन इनको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है कि किसी माँ ने इनको भी पैदा किया है, वो भी किसी औरत के कोख से जन्मे हैं। तो किसी औरत पे इस तरह बहुतान लगाना, इस तरह गलत इंफॉर्मेशन और इमेज बनाना, क्या ये इसका जवाब कोई दे सकता है? जो शख्स इसकी तायद करेगा या सपोर्ट करेगा, मेरे ख्याल में ये माशरा उसको माफ़ नहीं करेगा, हमारा दीन और कानून दोनों माफ़ नहीं करेंगे। लिहाजा हम तो उस इलाके से हैं कि हमारे ख़वातीन के जाने से तो कत्ल माफ़ होते हैं। इतनी इज्जत है इस औरत की, इस चादर की, और आज इसी चादर को इन्होंने सियासत में घसीट लिया है। एक औरत के पीछे सियासत कर रहे हैं। आए मैदान में लड़े हमसे, सियासी मैदान में हमसे लड़े। आज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की परफॉर्मेंस है 100 दिनों की, उसका मुआवजा करें कि आपकी क्या कारकर्दगी रही है और क्या हमारी कारकर्दगी है। लेकिन एक औरत के पीछे अगर आपने गंदी सियासत करनी है तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और आज मैं आपसे बैठे हुए यहाँ पे हमारी बहनें भी बैठी हैं मीडिया से जिनका ताल्लुक है, मैं इनसे भी गुजारिश करूँगी कि आप सब इस चीज़ में इसमें सपोर्ट करें इसको, कि आज के बाद ये हरकत करने की कोई जुर्रत ना करें। कभी भी किसी औरत को विक्टिमाइज ना किया जाए, चाहे वो सियासत में हो या रोजगार में हो या कोई नौकरी पेशा औरत हो। ये कल्चर मत आने दें। पीटीआई ने इंतहाई गंदे कल्चर इंट्रोड्यूस किए, नफरत की सियासत की है, लेकिन अगर ये आ गया तो इसमें ना सिर्फ औरत बल्कि मासूम बच्चे और आदमी भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करें। और जब ये लोग हमारी सरहदों की और हमारी चादरों को इस तरह सियासत में घसीटेंगे तो हम इनको इजाज़त नहीं देंगे। और हम अपने फौजियों के, अपने भाई, अपने अफवाज के पीछे खड़े जो हमारे लिए जाने देते हैं। हम उस हर औरत के लिए जो अपने घर से निकलती है रोज़गार के लिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको एम्पावर करने के लिए। और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर कानून पेश किया था कि कभी भी किसी औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। और आज वहीं पे पंजाब में ये कानून है जिससे औरत अपनी चार दीवारी में महफूज है। तो हमारी पार्टी तो इस अमल को आगे लेके आ रही है। हमारी लीडरशिप ने हमेशा औरत की इज्जत की है। आज इसी वजह से तो हमें 20-25 साल हो गए इस जमात में। लेकिन खुदारा ये जो कल्चर पीटीआई लेके आना चाह रही है, जो भी है इसके पीछे, इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। हम इसको बिल्कुल, इसको सज़ा भी देनी चाहिए और एक सैंपल सेट होगा। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी लोग जहाँ किसी भी पार्टी से, जमात से ताल्लुक़ रखते हों, वो हमें इस बात में हमें सपोर्ट करेंगे और उज़्मा बुखारी को कभी कमज़ोर ना समझे, हम उनके पीछे खड़े हैं। मैडम वजिया बात करें। जी बहुत शुक्रिया ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा और मेरी बाकी कॉलीग्स ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इस सारे इशू पे बात की। मैं उस सब को रिपीट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ एक बात रिपीट करूँगी कि उज़्मा साहिबा, उज़्मा बुखारी साहिबा, बी ब्रेव, आप बहुत बहादुर खातून हैं और हम सब आपके साथ एक पार्टी के तौर पे और ख़वातीन के नुमाइंदगान के तौर पे हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। देखिए, डिजिटल दहशतगर्दी की जब बात होती है तो क्यों इनको इतनी तकलीफ होती है? इसलिए कि जिसको ये अपनी एक गोलियां मार के उनके ऊपर बम छोड़ के जब उनकी आवाज़ों को ये बंद नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनकी इज़्ज़तों को तार तार करते हैं। ख़वातीन को जिस तरह से इन्होंने शुरू किया है, उनके ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने, उनकी इज़्ज़तों के ऊपर खेलना, क्योंकि यही तो इन्होंने सीखा है कि जहाँ जो एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ आए उसको दबा दो। मेरे घर के ऊपर भी हमला हुआ, मेरी बेटियों के ऊपर हमला किया गया, सिर्फ इसलिए कि एक आवाज़ इनके खिलाफ उठाई थी। और मुझे बड़ी जल्दी समझ आ गई थी। मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि उसके पीछे ये नहीं था कि इनकी कोई आइडियोलॉजी ऐसी थी जिसको आप फॉलो करें, वो ये था कि इनको छोड़ के गए तो ये ट्रोलिंग करेंगे,
یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بے عزت کریں گے تو یہ میرے پاس ریزن نہیں تھا ان کے پاس رہنے کا کہ یہ میری بے عزتی کریں گے اگر میں ان کو چھوڑ کے گئی تو. میں نے ان کے خلاف سٹینڈ لیا اور میں علیحدہ ہوئی. میں وہ تو معاف کر سکتی ہوں جو انہوں نے میرے گھر پہ حملے کیے, جو میری بچیوں کے اوپر حملے کیے, میں وہ معاف کر سکتی ہوں. لیکن میں یہ معاف نہیں کروں گی کہ یہ جی ایچ کیو کے اوپر, ہمارے ان فوجیوں کے اوپر, ان سپاہیوں کے اوپر, ان شہیدوں کی قبروں کے اوپر یہ جا کے ان کو ٹھڈے ماریں اور ان کو بے عزت کریں اور ان کے اوپر حملے کریں. میں یہ معاف نہیں کر سکتی, یہ پوری قوم ان کو معاف نہیں کر سکتی. ہماری خواتین کے اوپر یہ جس طرح کے الزامات لگا کر, یہ جس طرح سے آپ ٹرولنگ کر رہی ہیں اور جس طرح سے یہ ان کو ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کر رہی ہیں, اس کو اب معاف نہیں کیا جا سکتا. ایک حکومت کے طور پہ منسٹر صاحبہ نے بڑی اچھی طرح سے اور بڑے اسٹرانگ طریقے سے یہ واضح کیا ہے کہ یہ اب نہیں ہوگا. یہ دیکھیں استثناء یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیوں حاصل ہے, یہ جو بھی کر جائیں, یہ جو بھی کہہ جائیں, یہ جو بھی کہہ جائیں, یہ جو بھی کر جائیں, ان کو استثناء حاصل ہے. یہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اتار کے چوکوں میں کھڑا کر دیں اور یہ they can get away with anything they want to. اگر اس کو شروع سے اس کو کنٹرول کیا ہوتا, شروع سے یہ ایک ایگریسو سٹینس لے کے اس کے اوپر ایک واضح پالیسی بنائی ہوتی تو آج ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے. ان کو جب ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر, جب سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, جب اس دہشت گردی کو روکنے کی بات ہوتی ہے, تو کیوں ان کی جان نکلتی ہے. اسی لیے نا, اس سے پہلے ان کا کیا خیال ہے کہ جو خواتین ان کی ہیں, ان کے گھروں کی ہیں, ان کے ساتھ کھڑی ہیں, صرف ان کی ایک عزت ہے. ان کی اپنی باپردہ خواتین چاہے اپنے لبادوں کے اندر ملفوف, چاہے ایک ملک کی فائنینشیل مینجمنٹ کریں اپنے بزداروں اور بوگیوں کے ساتھ, وہ ٹھیک ہے. ان کی خواتین چاہے ارسلان بیٹے کے ساتھ مل کر ایک ملک کی ایک نیریٹو بلڈنگ کریں اور پورے ملک کی ایک نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے اس کو اس مقام پر لے کر آئیں کہ وہ ایک اسٹیٹ کے خلاف, اپنی فوج کے خلاف, اپنے اداروں کے خلاف کھڑی ہو جائے, وہ ٹھیک ہے. وہ آپ نے کتنی آسانی سے آپ نے اس پورے ایشو کو آپ نے دودھ میں سے آپ نے بال کی طرح نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا, جیسے وہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. وہاں پہ تو بات کرنا جو ہے وہ وہاں پہ پر جلتے ہیں سب کے کہ یہ خاتون جو ہے یہ سب سے مقدم ہے, ان کے خلاف کہیں بات نہیں ہو گئی, یہ تو باپ کے ساتھ. یہ کوئی بتا سکتا ہے اگر وہاں پہ اس کو روکا گیا ہوتا تو کیا آج ہم یہاں کھڑے عظمیٰ بخاری کے لیے یہاں یہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے؟ نہیں. اس لیے اب کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں ایک ریڈ لائن لگانی ہوگی اور وہ ریڈ لائن آج لگے گی انشاءاللہ. ایف آئی اے بھی یہاں پہ میں منسٹر صاحبہ نے ابھی بات کی کہ ایف آئی اے اور تمام ایجنسیز اس ایشو کو پوری طرح سے ٹیک اپ کریں گی اور ہم وہاں تک پہنچیں گے جہاں سے یہ شروع ہوئی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. جی جی السلام علیکم. جی جی بہت مہربانی. دیکھیں اس طرح کی ٹیکنالوجی تو خیر دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ چیزیں پہلے انٹرسیپٹ ہو جائیں یا کانٹینٹ مینجمنٹ ہو جائے, مگر قانون ایسے ضرور بنائے جا سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو اس کا اسی کے مطابق اس کی پوری سزا دی جائے. اور اس کے لیے ہم نے اس وقت جو ایک فلفور کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سائبر کرائم جو انویسٹیگیشن ونگ ہے ایف آئی اے کا, اس کو الگ کر کے انڈیپینڈنٹ اتھارٹی بنا دیں, کیونکہ اس طرح کے بہت سارے ایسے کیسز آ رہے ہیں اور اس میں کنوکشن بہت کم ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ شاید ہمیں سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹس چاہیے, سائبر کرائم کے ایکسپرٹس بھی چاہیے اور زیادہ تعداد میں چاہیے, اور ایک باقاعدہ اس کے لیے اس لیے خاص طور پہ سیل بنایا گیا ہے تاکہ سائبر کرائم کے جو بھی ایشوز رپورٹ ہوں ان کو بھرپور طریقے سے دیکھا جا سکے اور ان کے ساتھ اتھارٹی لیجسلیٹ ہو گئی ہے جی, اس کی فارمولیشن میں جائے. اچھا میم, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی حرکات ہیں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. پی ٹی آئی کے دور میں انہی کے لوگوں کی بھی کچھ ایسی ویڈیوز سامنے آتی رہی ہیں, لیکن یہاں پر مسئلہ خواتین کا ہے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کو باہر نکلنے کے لیے سب سے پہلے تو گھر سے
इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत से उनको मसाइल फेस करने पड़ते हैं, और जब वो फील्ड में आके काम करते हैं तो इस तरह की चीज़ों से उनके लिए मज़ीद रुकावटें और बहुत सी बच्चियाँ जो आना चाहती हैं वो पीछे चली जाती हैं। और आप मैडम, आपने भी इन चीज़ों का मुकाबला किया इलेक्शन में बड़ी बहादुरी के साथ, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को इनकाउंटर करने के लिए आप कोई मौसर हिकमत अमली अपनाएंगे जिससे आप सियासतदान ख़वातीन समेत जो बाकी ख़वातीन भी हैं वो भी इन चीज़ों से सफ़र न करें, क्योंकि AI को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, और AI में इतनी ओरिजिनलिटी है कि आप नहीं निशानदेही कर सकते कि ये फेक है या ओरिजिनल है, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? मैं छोटी सी एक बात करूँगी। मैं सबसे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि खाली इस दफ़ा नहीं, पिछली दफ़ा भी जब मेरे पास यूथ अफेयर्स था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, तब भी हमने जितने प्रोग्राम किए, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी पे थे, बिज़नेस लोन्स के थे, लैपटॉप्स के थे, उसमें ख़वातीन के कोटे पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया और इंश्योर किया कि वो इम्प्लीमेंट हों। और ये सारी चीज़ें से रिलेटेड हैं कि जब हम अपनी ख़वातीन को एम्पावर करेंगे सोशली, इकोनॉमिकली, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सालों में माशरे में बेहतर तब्दीली देखेंगे। और इस ख़ास तौर पे इस मौजू पे हम कल तमाम लोग वज़ीर आज़म साहब के साथ मीटिंग में थे और उन्होंने बहुत सख्त हुक्म जारी किया है तमाम एजेंसीज़ को, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, FIA है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, मुझे बतौर IT मिनिस्टर, कि इसमें हम सख्त से सख्त एक्शन लें और किसी खातून के ऊपर आइंदा अगर कभी भी उंगली उठी तो वो वज़ीर आज़म के लिए एक, उन्होंने ख़ुद कहा कि उनके लिए एक रेड लाइन है, और इस तरह की हमारे माशरे में, हमारी सियासत में, हमारे मज़हब में ना गुंजाइश है और ना दी जाएगी। तो मैं आपको और कुछ कह ना सकूं, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि कम से कम हमारी पार्टी में वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक बाकायदा तौर पे बड़ी सख्ती से ये जो है हुक्म जारी किया गया है, और इंशाल्लाह इसकी तमाम गवर्नमेंट जो है वो मनोमन उसको पूरा करेगी। मैडम नौशीन।